السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین۔ فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ معزز و موقر ناظرین و ناظرات، شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے زیر اہتمام سلسلے تفسیر قرآن کا یہ مبارک سفر جاری و ساری ہے۔ آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی دو آیتیں، آیت نمبر 35 اور 36 تلاوت کی گئی ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے آدم سے کہا تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس جنت سے جہاں کہیں چاہو بفراغت کھاؤ، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کے سلسلے میں بہلایا اور پھسلایا، تو اس نے ان دونوں کو نکلوا دیا ان نعمتوں سے جس میں وہ دونوں تھے، اور ہم نے کہا نیچے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کا دشمن ہے، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ساز و سامان ہے ایک مقررہ وقت تک۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش، ان کی تخلیق وغیرہ کی تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دو فضیلتیں عطا فرمائی۔ ایک تو آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کا علم عطا فرمایا، سکھایا، اور دوسرے سارے فرشتوں کو بشمول ابلیس کے آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور سارے فرشتوں نے کیا۔ اب یہاں یہ تیسری فضیلت کا تذکرہ ہے اور تیسرے اعزاز کا تذکرہ ہے، جس اعزاز سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نوازا، اور وہ ہے آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو جنت میں ٹھہرانا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہائش پذیر ہو جاؤ، جنت میں رہو۔ تو یہ آدم علیہ السلام کا اعزاز ہے کہ یہ جنت جو اللہ رب العزت کی رحمت کا مظہر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو ٹھہرایا اور ان کی بیوی حوا کو ٹھہرایا، اور اللہ رب العزت نے ان دونوں کو یہ حکم دیا اور یہ سمجھا دیا، بتا دیا کہ جنت میں جس طرح چاہو تم کھاؤ اور پیو۔ جنت کی نعمتیں، ظاہر سی بات ہے کہ جنت ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا
فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو کسی کان نے کبھی سنا نہیں، جس کو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، اور کسی کے دل پر کھٹکا بھی نہیں ہوگا، وسوسہ بھی نہیں آیا ہوگا، دل میں خیال بھی نہیں آیا ہوگا کہ یہ نعمت ایسی ہو سکتی ہے. اس جنت میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو ٹھہرایا اور کہا جیسا چاہو ہنسی خوشی مست ہو کر کے، خوش ہو کر کے، بلا کسی غم اور خوف کے جنت میں جس طریقے سے چاہو کھاؤ. یہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے کہہ دیا. البتہ آدم علیہ السلام اور حوا کو ایک پابندی اور ایک قاعدے کی پابندی کرنے کی تلقین کی، اور وہ یہ ہے کہ ایک درخت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا. جنت میں ہی وہ درخت تھا. اللہ نے کہا اس درخت کا پھل مت کھانا، اس کے قریب بھی مت جانا. اب سوال یہ ہے کہ یہ درخت کون سا ہے؟ تو اس سلسلے میں سب سے ظاہر اور واضح اور صحیح بات یہ ہے کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے، کیونکہ اس کی کوئی تفصیل اللہ رب العزت نے قرآن کریم یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں نہیں بیان فرمایا ہے. اس لیے اس کو کوئی جان بھی نہیں سکتا، اور اس کے پیچھے پڑنا بھی اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے اور لا یعنی اور بے فائدہ ہے. اگر اس میں فائدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر دیتا، حدیثوں میں بیان کر دیتا. اور یہاں پر میں اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو واقعات، جو خبریں اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے بارے میں بیان کیے ہیں یا آگے کے دنوں کے بارے میں بیان کیے ہیں، ان میں ہم کو صرف انہی پر اکتفا کرنا چاہیے جو بیان ہوا ہے. ہم اپنے دل سے مزید کوئی بات کا اضافہ نہیں کر سکتے ہیں میرے بھائیوں. اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بیان فرمایا ہے اتنا ہی ہمارے مقصد کا ہے. باقی کی تفصیل میں جانا ہمارے لیے بے فائدہ ہے. تو بہرحال جنت میں ایک درخت تھا جس درخت کا پھل کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم اور حوا کو منع کر دیا. کیوں منع کر دیا؟ اس لیے کہا کہ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر اس درخت کا پھل کھا لو گے تو تم ظالم ہو جاؤ گے. ظلم کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں کہ ظلم کہتے ہیں وَضَعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، کسی چیز کو اس کے غیر جگہ میں رکھ دینا، یہ ظلم ہے. یعنی کوئی چیز ایسی جگہ رکھ دینا جو اس کے لیے مناسب نہیں ہے، اس کے لیے جگہ نہیں، ظلم ہے. تو اللہ رب العزت کی بات کو نہ ماننا یہ بھی ظلم ہے. کیونکہ یہاں کیا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو مانیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں. جب ہم وہاں اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو گویا کہ جہاں ہم کو اطاعت کرنی چاہیے وہاں ہم نے نافرمانی کی تو یہ ظلم ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم جو ہے ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرا کر، حوا کو جنت میں ٹھہرا کر کے یہ ان کے لیے قاعدہ قانون بتا دیا. اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے بیان فرمایا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، اب شیطان، یہ ابلیس جو ابھی کچھ دنوں پہلے یا کچھ پہلے اس نے آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، وہ ان کے پیچھے پڑ گیا اور ان کو بہلا فسلا کر کے اس درخت کا پھل کھانے کے لیے تیار کر لیا. کیونکہ بعض آیتوں میں، دوسری آیتوں میں صراحت ہے کہ باقاعدہ اس نے آدم علیہ السلام کو جھوٹی قسم کھا کر کے ان کو یقین دلانے کی کوشش کی اور کہا اے آدم تم جو اس نعمت میں ہو، اس خوشی میں ہو، تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے اللہ نے اس لیے منع کر دیا کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو تم ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے.
یا تم فرشتے بن جاؤ گے. تو آدم علیہ السلام اس کی باتوں میں آ گئے اور آدم اور حوا نے وہ پھل کھا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس نے ان کو بہلا پھسلا کر کے ان دونوں کو اس درخت کے پھل کو کھانے پر تیار کر لیا اور ان لوگوں نے کھا لیا اور یہاں تک کہ ان کو جنت سے نکال دیا گیا. یہاں پر ایک چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ ابلیس جنت میں تھا نہیں تو اور آدم اور حوا جنت میں تھے تو ابلیس نے ان کو بہکایا کیسے؟ یہ ایک سوال ہے. ان کو پھسلایا کیسے؟ ان کو آمادہ کیسے کیا؟ تو یہاں پر بھی وہی بات کہیں گے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ قرآن نے اس کی کوئی تفصیل ذکر نہیں کی کہ ابلیس نے ان کو کیسے بہکایا، کیسے پھسلایا، کیسے بہلایا. اللہ نے اتنا بیان فرمایا ہے کہ ابلیس نے ان دونوں کو بہکایا. اب ان کے دل میں وسوسہ ڈالا یا کسی اور ذریعے سے ابلیس ان تک پہنچا، کس طریقے سے ان تک پہنچ کر کے ان کو بہلایا، اس کا علم اللہ کو ہے. اتنا معلوم ہے کہ ابلیس نے ان کو بہلا پھسلا کر کے اور ان کو بہکا کر کے اس درخت کے پھل کو کھانے کے لیے دونوں کو تیار کر لیا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس طرح سے ابلیس نے، اس شیطان نے ان کو تیار کر کے درخت کا پھل کھلایا اور اس طرح سے وہ جو نعمتوں میں تھے، جنت کی خوشیوں میں تھے، جنت میں جو ہے ایسی نعمتوں ایسے مستفید ہو رہے تھے جن کو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں ہے، ابلیس نے ان کو نکال دیا. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اب جاؤ تم یہاں سے اتر جاؤ. اب جنت سے نکال دیا گیا اور ان کو زمین پر بھیج دیا گیا. اللہ رب العزت نے ان کو وہاں سے نکال دیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو. جاؤ اس زمین پر اتر جاؤ، جنت سے نکل جاؤ، آسمان سے نکل جاؤ. اور اللہ رب العزت نے ان کو زمین پر بھیج دیا اور کہا تم آپس میں دوسرے کو دشمن ہو. اب تم آپس میں دوسرے کو دشمن ہو کیا مراد؟ اس کا دو معنی مفسر نے بیان کیا ہے. ایک معنی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان ابلیس یہ تم انسان آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو. اور دوسرا معنی ہے کہ انسان آپس میں ایک دوسرے کے دشمن. اور یہ دشمنی ہم دیکھ رہے ہیں جب سے آدم علیہ السلام آئے اور آدم علیہ السلام کے بعد سے ان کے بیٹے، ان کے اولاد اور اس کے بعد سے جو سلسلہ چلتا رہا، انسانوں کی دشمنی ہم دیکھ رہے ہیں. تو دونوں چیزیں یہاں پر جو ہے فٹ ہو سکتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی کہ تمہارے لیے زمین میں ہی ٹھہرنا ہے. اب جاؤ زمین میں ہی رہنا ہے. ہم نے تم کو جنت میں رکھا مگر تم نے ہماری بات نہیں مانی. اب تم جنت میں نہیں رہ سکتے، اب تم زمین پر جاؤ اور زمین میں ہی تم کو رہنا ہے، وہیں سے فائدہ اٹھانا ہے، وہیں تمہارا ساز و سامان ہے، وہی تمہارے گزر کا کے اسباب ہے، وہیں تم کو رہنا ہے. کب تک رہنا ہے تم کو؟ الہین، مقررہ وقت تک. مقررہ وقت تک یعنی جب تک قیامت نہیں آ جاتی تب تک انسانوں کو اس زمین پر رہنا ہے. جب تک کسی انسان کی موت نہیں آ جاتی تب تک اس انسان کو اس زمین پر رہنا ہے. تو مرنے تک یا قیامت کے قائم ہونے تک انسانوں کو اس روئے زمین پر رہنا ہے. یہ اللہ رب العزت نے جو ہے ان کو بتا دیا اور یہ سلسلہ جو وہاں سے چلا تو آج تک چلتا چلا آ رہا ہے. آدمی اسی زمین پر رہتا ہے، یہی اپنا استقرار، اپنی رہائش اختیار کرتا ہے اور پھر یہیں سے مر کر کے چلا جاتا ہے. اور پھر ایک دن آئے گا کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو قرآن کی ان تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. هذا ما عندي اللہ تعالی عالم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.